الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلق من الرب مرءا من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ اللہ نے ساری مہیا رکھی. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے. اس کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے غذا ہونی چاہیے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے پانی ہونا چاہیے، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہاں ایک خاص ٹمپریچر کا موسم ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا بھی چاہیے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں بیماریاں آئیں گی اور بیماریوں سے بچنے کے لیے حفظان صحت کے اصول یا دوائیوں کے لیے جڑی بوٹیاں ہونی چاہیے. اللہ نے انسان کے مطالبے کے بغیر، انسان کی کسی درخواست کے بغیر سارا انتظام مکمل طور پر اس کائنات میں رکھا ہے. زمین ویسی بنائی جس میں انسان بس سکے اور رہ سکے. یہاں کا موسم ایسا بنایا جس سے انسان کی صحت آگے چل سکے. انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی ضرورتیں بھی اللہ نے پیدا کی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا. بھوک بھی اللہ نے پیدا کی، اس بھوک کو مٹانے کے لیے غذاؤں کا نظام بھی بنایا. انسان کی باڈی کو قسم قسم کی وٹامنز کی ضرورت ہے اور ادھر سے غذاؤں کے اندر وہ سارے وٹامنز رکھے ہیں. کچھ وٹامنز پھلوں کے اندر رکھے، کچھ وٹامنز سبزیوں میں رکھے، کچھ وٹامنز غلے کے اندر رکھے، اناج کے اندر رکھے. وہ ساری چیزیں انسان کھاتا ہے اور اس کے سہارے سے انسان کی زندگی آگے چلتی ہے. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے ایک خاص لکوڈ ہونا چاہیے، اس کا نام ہے دودھ. انسان کو معلوم بھی نہیں تھا، اور اگر معلوم ہوتا بھی تو وہ اس کا ارینج بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایک طرف سے انسان کی باڈی کو اس چیز کی ضرورت رکھی، ادھر سے اللہ نے جانور بنائے. ان جانوروں کو کچھ تو بنایا دودھ دینے والا جانور، کچھ کو بنایا سواری کرانے والا جانور. دودھ دینے والا جانور اتنا دودھ پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کے اپنی بچے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ہم کو ہماری ضرورت بھی پوری ہوتی ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ گائے جو ہیں وہ 15-15 20-20 کلو بلکہ 30-40 کلو دودھ تک دیتی ہے. 30-40 کلو دودھ کی ضرورت اس کے بچے کو نہیں ہے.
تو اللہ نے اس کے باڈی کے اندر سسٹم ایسا رکھا کہ تمہیں دودھ اتنا پیدا کرنا ہے کہ تمہارے بچے کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ میں ان انسانوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اب دیکھ لیجیے دودھ کتنی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور کتنی قسم کے وٹامنز اور کیا کیا اس میں ہے۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے میری باڈی کو پروٹین چاہیے، اور اس پروٹین کو کہاں سے حاصل کیا جائے گا کہ اللہ نے جانور بنائے، ان جانوروں کی قسمیں کی، پھر ان کا گوشت انسان استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں گوشت کے ذریعے سے آنے والے وہ سارے فائدے اس کی باڈی کو پہنچ جاتے ہیں جو فائدے اس کو چاہیے تھے۔ تو اس بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سارا اللہ نے وہیں سے دے دیا۔ یہاں سے کسی انسان نے درخواست نہیں دی، یہاں سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا، یہاں سے کوئی حق بھی نہیں تھا کسی کا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جانے والے ہیں، ہماری وہاں پانی کا ارینج ہونا چاہیے، ہم وہاں جانے والے ہیں وہاں ہمارے لیے آکسیجن ہونی چاہیے، ہم وہاں دنیا میں پہنچنے والے ہیں وہاں ہمارے لیے گوشت کا انتظام ہونا چاہیے، ہم وہاں جانے والے ہیں اور جاتے ہی ہمیں پہلے غذا تو ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے، ہماری ماں کی چھاتی میں آپ دودھ پیدا کر دیجیے گا تب ہم جائیں گے اور دودھ پئیں گے، اس کے بعد جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہونے سے پہلے ہم کو دانت آپ دے دیں گے تاکہ آگے چل کر ہم غذائیں چبائیں۔ نہیں، کسی چیز کا بھی انسان نے مطالبہ نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کرتا کیسے جب اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ پہلے والے انسان کا بھی معاملہ یہی تھا، آج کے انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ میں کون سی دنیا میں جا رہا ہوں اور وہاں مجھے کیا کیا ہوگا اور کیا میری ضرورتیں ہوں گی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور وہ کہاں سے وہ وسائل آئیں گے جہاں سے میں ضرورتیں پوری کروں گا۔ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتے ہیں، اس کا ڈائجسٹو سسٹم بنا دیتے ہیں، اس کا برین کا سسٹم ایسا بناتے ہیں کہ جو ہی وہ بچہ ماں کی چھاتی کو پکڑتا ہے فوراً چوسنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ بچہ نہ چوسے، دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو نہیں سکھا سکتی کہ آپ کو دودھ چوسنا ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے دنیا انسانوں کے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ اس بچے کو دودھ پینا نہ سکھائیں تو دنیا میں نہ کوئی لیکچر کام کرے گا، نہ والدین کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر کام کر سکتا ہے، نہ کوئی مولانا کی تقریر کام کر سکتی ہے، نہ لیکچرار کا لیکچر کام کر سکتا، کوئی شکل ہی نہیں ہے اس بچے کو سکھانے کی کہ تیرے لیے چھاتی میں دودھ آ چکا ہے، آدھا کام تجھے کرنا، تجھے چوسنا ہے، سکھا نہیں سکتے بچے کو۔ اور یہ پھر انسان ہی کے بچے کا معاملہ نہیں ہے، سارے مخلوق کا یہی معاملہ ہے، جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہیں سب کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ گائے کا بچہ پیدا ہوا، اتفاق سے وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، یہ گائے کا بچہ خود بخود گائے کے تھن تک پہنچ جائے گا اور دودھ چوسنا شروع کر دے گا۔ اسے کون پہنچاتا ہے وہاں اور کون سکھاتا ہے کہ تجھے ابھی چوسنا ہے، ابھی تجھے گھاس نہیں کھانی ہے؟ وہی اللہ۔ انڈے سے چوزا نکل آیا، اس چوزے کو کچھ پتا نہیں دنیا میں کون سی چیزیں خطرے کی ہیں اور کون سی چیزیں راحت کی ہیں، لیکن دنیا میں آتے ہی وہ بلی سے ڈرتا ہے، گائے سے نہیں ڈرتا، وہ کتے سے ڈرتا ہے، بھینس سے نہیں ڈرتا، حالانکہ بھینس خوفناک ہے بمقابلے بلی کے۔ اس کے ذہن میں کسے اس چوزے کے اندر جو چوزا نکل کر آیا، اس چوزے کے اندر سے نکل کر آنے والے اس مرغی کے بچے کو اندر کوئی سکول نہیں ہے، اندر کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اندر کوئی فیکٹری نہیں ہے، اندر کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اس میں وہ سکھایا جائے اسے اور پھر وہ باہر، لیکن کرتا وہ وہی ہے جو باقی سارے مرغے کرتے ہیں، وہی ہے اللہ جو اسے سکھاتا ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ مجھے چوسنا ہے، اس کو سکھایا گیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن سکھاتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا، اس کے بعد بچہ چوستا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ آئے گا، یہ اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے عام طور پر جتنا بچے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ دودھ پیدا ہوگا تو عورت کو چھاتی میں درد ہو جائے گا، اس سے کم دودھ پیدا ہوگا تو بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اللہ اتنا ہی دودھ پیدا کرتے رہتے ہیں نارمل لائف میں، اللہ یہ کہ کسی عورت کا کبھی کم ہو جائے کسی باہر کی وجہ سے، یا کسی کو زیادہ ہو جائے اتفاقاً، ورنہ عام طور پر اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا رہے گا جس سے اس بچے کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ ورنہ اگر زیادہ دودھ پیدا ہو جائے گا تو عورت کو وہ دودھ نکال کر پھینکنا پڑے گا، یا وہ اندر سڑے گا تو انفیکشن ہو جائے گا، انفیکشن کیا آگے چل کر تو برسٹ کینسر تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اتنا ہی دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اس دودھ کو ایسا بیلنسڈ بنایا کہ جو بچے کو آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ایسا دودھ اور دنیا میں کسی جانور کا نہیں ہے۔ کس نے کیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ شاہ۔ جو ہی اب آگے چل کر کے بچے کو غذائیں چبانی ہوگی، اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر مجھے اب غذائیں چبانی ہیں،
لیکن جو ہی وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو دانت آنے شروع ہو جائیں گے. اب اس کو دانت آئیں گے کیونکہ آگے چل کر آپ کو غذائیں, ادھر سے دانت آنے شروع ہو جائیں گے, ادھر سے دودھ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اور ادھر سے اس کے معدے کے اندر اتنی کیپیسٹی, اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ مشکل سے مشکل غذاؤں کو بھی ہضم کرنے کے قابل ہو جائے گا. یہ سارا سسٹم کون چلاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ شامل. دودھ پینے کے 2-4 مہینے کے بعد جب اچانک دیکھنے لگے گا, اب اس کا برین کام کرنے لگے گا, یہ شکل کو دیکھے گا, اس شکل کو اپنی ذہن میں ریکارڈ کرنے لگے گا, وہ آوازیں سنے گا, وہ دائیں بائیں گھومنے لگے گا, اس کے سامنے تیز آنکھوں سے تو ڈر جائے گا, اس کے سامنے ہنسیں گے وہ بھی ہنسنے لگے گا. کس نے سکھایا اس کو یہ سب؟ یہ وہی اللہ. غرض یہ کہ نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی انسانوں کو ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری ضرورتیں اللہ نے مہیا رکھی ہیں. کائنات اللہ نے کمپلیٹ کائنات بنائی ہے, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے. کہ صاحب تمہیں پانی کی ضرورت تھی تو پانی ہے ہی نہیں کہیں, تمہیں ہوا کی ضرورت تھی تو آکسیجن نہیں مل رہا ہے کہیں, تم کو گیس سلنڈروں کے اندر آکسیجن لانا پڑے گا, نہیں, ساری چیزیں مہیا ہیں تمہارے لیے. اور قرآن میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانو بتاتے ہیں دیکھو میں نے یہ کائنات بنائی تمہارے لیے. بارش کو اتارا, زمین سے اناج اگائے, پھل اگائے, سبزیاں اگائیں, جانور پیدا کیے, وہ جانور تمہارے لیے, یہ جسم بنایا, اس جسم کے اندر جتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری میں نے رکھی ہیں. تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے تھی, میں نے آنکھ دے دی, اس کے اندر لائٹ رکھی. میں نے سننے کے لیے کان چاہیے تھے, میں نے کان دیے, ان کے اندر سننے کی طاقت رکھی. سوچنے کے لیے دماغ چاہیے تھا, وہ میں نے دماغ دیا. ریکارڈ رکھنے کے لیے میموری چپ چاہیے تھا, وہ ریکارڈ بھی میں نے رکھا. وہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں میں نے کر دی ہیں. اور باہر زندگی گزارنے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ سارا ہے. اب جب یہ کمپلیٹ دنیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ان کو کیا سکھا؟ کیا وہ دنیا میں ہم کو زمینداری سکھانے کے لیے تشریف لائے؟ کیا وہ انڈسٹری سکھانے کے لیے تشریف لائے؟ کیا وہ ہم کو جاب سکھانے کے لیے تشریف لائے؟ کیا وہ بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے؟ جواب ہے ان میں سے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں. تو پھر کیا چیز تھی جو اس دنیا میں نہیں تھی اور وہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا؟ اور نبیوں میں سب سے اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا چیز سکھانے آئے؟ کہ یا اللہ یہ زمین چاہیے تھی, زمین سے اناج وہ اگ رہے ہیں. اب فضا چاہیے تھی, آسمان ہونا چاہیے تھا, آسمان سے بارش گرنی تھی, وہ ہو رہی ہے. ہوا ہونی چاہیے تھی, وہ ہوا چل رہی ہے. تو نبیوں کا کام نہ زمین سے اناج اگانا, نہ آسمان سے بارش برسوانا, نہ پھل پھول پیدا کرنا, نہ بیماریوں کا علاج کرنا, نہ انڈسٹری سکھانا, نہ جاب سکھانے, کچھ بھی نہیں, نہ سائنس سکھانا. ان میں سے کوئی کام نبیوں, پھر کیا چیز سکھانے آئے تھے نبی؟ ادھر سے یہ ایک نہیں ہے بلکہ ان کی پوری ایک ٹیم ہے, اور وہ ٹیم سٹارٹ ان کا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے, اور اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف, اور یہاں آ کر کے ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. گویا انسانوں میں سے ایک جماعت ایسی رکھی گئی کہ تمہیں ایک خاص مشن کے ساتھ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. وہ خاص مشن ہے کیا؟ یا اللہ ہمیں بھوک لگے گی, غذا چاہیے, غذا کے لیے آپ نے زمین سے اناج اگانے کا پورا سسٹم بنایا ہے کہ زمین میں اناج ڈالو, وہاں سے اناج نکلے گا, تم کھاتے رہو گے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پانی چاہیے تھا, پانی کا سارا نظام اللہ نے بنا رکھا ہے. اور قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے میں پانی کو اتارتا ہوں. بادلوں میں پانی, سمندر سے بادل نکلتے ہیں, وہ بادل جو ہیں وہ پانی کنورٹ ہو جاتا ہے بادلوں میں, پھر یہ بادل جو ہے وہ فضا میں پہنچتا ہے, پھر ہوا ان کو دائیں بائیں کھینچتی ہے, اور دائیں بائیں کھینچتے بعد پھر ایک خاص ٹمپریچر کے ساتھ جب وہ بادل ٹکرا جاتا ہے تو بارش بن کر نیچے اترتا ہے, اور بارش بن کر نیچے اترتا ہے پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اتنا نیچے نہیں چلا جاتا کہ اس کو نکال نہ سکیں, اتنا اوپر نہیں رہتا کہ پانی ضائع ہو جائے. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه. تم دیکھتے نہیں ہو میں پانی کو آسمانوں سے اتارتا ہوں پہاڑوں پر, پہاڑوں سے چل کر کے وہ تمہاری زمینوں تک پہنچتا ہے, پھر زمینوں میں وہ جذب ہو جاتا ہے, پھر زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں, کچھ تم خود کھاتے ہو, کچھ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو. فتاکل منہ انعامہم وانفسہم, تمہاری زمین سے جو کچھ نکلتا ہے ان میں سے کچھ خود کھاتے ہو, کچھ جانوروں کو کھلاتے ہو. ادھر سے جانوروں کے بارے میں فرمایا وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, اور ان جانوروں سے تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں. کچھ فائدے, کچھ کا گوشت کھاتے ہو, کچھ سے تم کو سیرابی ملتی ہے یعنی دودھ ملتا ہے, اور کچھ کا گوشت کھاتے ہو, کچھ کا اون کا فائدہ اٹھاؤ, کچھ کی سواریوں کا فائدہ اٹھاتے ہو. یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات میں ساری چیزیں رکھی تھی تو نبی دنیا میں کیا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ کیا ان کے بغیر یہ دنیا کوئی انکمپلیٹ تھی, کوئی کمی تھی یہاں جو نبیوں کے ذریعے سے پوری کرائی جا رہی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں, اس دنیا میں چند امور ایسے ہیں کہ انسان ان کو حل نہیں کر سکتا تھا خود.
چند اہم ترین مسئلے ایسے ہیں جن اہم مسئلوں کو انسان خود حل کر ہی نہیں سکتا تھا، انہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ اور مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا۔ یہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم اس سے پوچھتے، یا اللہ آپ نے بنائی نا دنیا، آپ سے ہماری ملاقات ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا کہ آپ ہی نہیں صاحب، مگر ملاقات ہونے والی ہے نہیں اس دنیا میں۔ ہم اس کو دیکھ کر پہچان لیتے یہ ہے وہ ذات جس نے یہ کائنات بنائی، اب ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کی ذات جس نے یہ ساری کائنات بنائی وہ نظر آنے والی نہیں، اس کی آواز سنی نہیں جا سکتی، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کا مزاج اللہ کے نبی کی صحبت میں اتنا پختہ، اتنا بہترین بن گیا تھا کہ وہ کبھی بھی غیر ضروری سوال نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ بات پوچھنے کی ہے تو ضرور پوچھیں گے، یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے، یہ صرف ماننے کی بات ہے۔ تو جو بات پوچھنے کی نہ ہو، صرف ماننے کی ہو، اس کو چپ چاپ کر کے وہ مان لیتے تھے، اس بارے میں کبھی سوال نہیں کریں گے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے بے شمار معاملات ہیں جن معاملات میں پوچھنا چاہیے، پوچھنے کی بات ہوتی ہے وہاں ضرور پوچھنا چاہیے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں بالکل پوچھنا نہیں ہے، خاموشی سے ماننا پڑے گا، چپ کر کے مانو۔ آپ اگر کہیں گے کیوں، کیسے، وجہ بتائیے، لم بتائیے، لاجک بتائیے، جواب آنے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص مانتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اگر ہم کہیں گے جناب میں تب مانوں گا جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، جواب ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تم نے پیا ہے دودھ تو دیکھا کیوں نہیں تھا اس دن؟ کہ جی مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ فلاں آدمی میرا باپ ہے، ٹھیک، ہم کہیں گے ہم تب باپ مانیں گے اس کو جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ہمارا باپ بن رہا ہے۔ وہ بنتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ کہ جس دن ہمارے والد کا ہماری والدہ کے ساتھ نکاح ہوا اس دن ہم تھے ہی نہیں۔ تو پہلا ہی سیٹ اپ ہم غائب رہے۔ اس کے بعد جب ہم باپ کی باڈی سے ہمارا ایک لکوڈ نکل کر کے ماں کی باڈی میں پہنچ گیا، تو باپ کی باڈی سے نکل کر لکوڈ ماں کی باڈی میں پہنچ گیا، باپ کی باڈی سے نکلنے والا سپرم اور عورت کی باڈی سے نکلنے والا ایگ، یہ دونوں آپس میں مل گئے۔ اب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں بن رہا ہوں، آدھا میں باپ کی باڈی سے نکل کر آیا، آدھا ماں کی باڈی سے نکل کر آیا، اور اوری میں دونوں جمع ہو گئے، میں تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اندر بنتا رہا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں بن رہا ہوں۔ اس کے بعد میں باہر نکل کر آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں میں باہر نکل کر آیا۔ اب جب میں ذرا سا بڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ ہے تیرا باپ، میں نے کہا جناب یہی ہے میرا باپ۔ میری ماں نے بھی کہا یہ تیرا باپ ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اور یہی تیرا باپ ہے۔ میرے باپ نے بھی کہا میں ہی تیرا باپ ہوں۔ اگر گھر میں کوئی بھائی تھا اس نے کہا یہ کہ کوئی ڈیڈی جان، میں نے بھی کہا باپ کے کہنے پر میں نے باپ مانا، ماں کے کہنے پر ماں مانا، بھائیوں کے کہنے پر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پروف نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ڈی این اے ڈھونڈتے ہیں، وہ آج کے دور کی چیز ہے، لیکن کائنات ہمیشہ سے رہی ہے، تو ہم گویا سن کر کے مانتے ہیں باپ کو باپ۔ اب اگر کہیں گے نہیں جناب اس کے علاوہ کوئی اور پروف ہونا چاہیے، تو جواب آئے گا پروف ملنے والا نہیں، چپ چاپ مانو یہ تمہارا باپ ہے۔ ہم چپ چاپ مانتے ہیں یہ میرا باپ ہے، ہم چپ چاپ کر کے مانتے ہیں میری ماں نے مجھے اپنی گود میں رکھا ہے، ہم چپ چاپ کر کے مانتے ہیں ہماری ماں نے ہم کو دودھ پلایا، ہم چپ چاپ کر کے مانتے ہیں کہ جب ہم کو بھوک لگتی ہے یہاں سے کھانا اندر چاہتا ہے تھوڑی دیر بعد بھوک مٹ جاتی ہے، ہم چپ چاپ کر کے مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے گا لاجک دکھائیے، کہ لاجک نظر آنے والا نہیں ہے، یہ تو سسٹم یہ ہے، اندر سے بھوک لگے گی، اس کو آدمی خود فیل کرتا ہے، دوسرے کو فیل نہیں کرا سکتے وہ، اور اس کے بعد یہاں سے غذا اندر جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھوک مٹ جائے گی، اس کو بھی ہم نے فیل کیا، میں دوسرے کو نہیں دکھا سکتا وہ۔ یہاں تو صرف ماننے کی، میرے سر میں درد ہے آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کہیں گے پہلے مجھے دکھاؤ تب میں مانوں گا، دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ فیل کرنے کی چیز ہے۔ دوسرے کو بھی سر میں درد ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے جس طرح سے مجھے سر میں درد ہوتا ہے اس کو سر میں درد وہی ہو رہا ہوگا جو مجھے ہوتا ہے۔ اب یہ اس کا وہی ہے یا میرا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں۔ تو دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جس طرح ماننے کی ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا کہ جو بات سمجھ میں آنے والی نہ ہو، صرف ماننے والی ہو، اس کو آنکھ بند کر کے وہ مان لیتے تھے۔ اس میں نہیں پوچھتے تھے پہلے ہمیں وجہ سمجھائیے، پہلے دلیل لائیے، پھر نہیں۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہلے اللہ دکھائیے پھر ہم مانیں گے، کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے اللہ دکھائیے پھر ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ شانوں کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے، جب طور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لیے، تو راستے میں انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں خدا سے ملاقات کرنے، انہوں نے کہا ہاں تو ہماری ملاقات ہوگی ان سے، کہا بالکل، کہا نظر بھی آئیں گے، وہ کہا نظر تو نہیں آئیں گے، کہتا اس کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیا پتہ کس سے ملیں گے آپ، ہم نہیں مانیں گے تب تک جب تک آپ ہم کو دکھا نہیں دیں گے۔ تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اجڑ قوم تھی۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جو بات ماننے کی ہے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کو سمجھے بغیر نبی کے کہنے پر مان لیتے تھے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جو بات ہم
کسی ریزن کے بیس پر مان لیں، جو بات ہم کسی تجربے کی بنیاد پر مان لیں، اس بات کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے نبی کے کہنے پر وہ بات مان لینا جس کو ہم نہیں مانتے اگر نبی نہ کہتا۔ نبی نے کہا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے کہا اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ اب انہوں نے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں دکھائیے پہلے اللہ تو اب ہم مان لیں گے، نہیں۔ ہاں صحابہ نے یہ ضرور کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے دنیا کے بعد انہوں نے سوال ہی نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ چنانچہ بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ حل نرا ربنا، یا رسول اللہ کیا ہم رب کو دیکھ سکیں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انداز معلوم تھا کہ بھائی دنیا میں تو دیکھ نہیں سکیں گے یہ، اور جس اللہ کو یہ سجدے کر رہے ہیں، جس اللہ کے ذریعے سے ساری کائنات چل رہی ہے، اس اللہ کو دیکھنے کو تڑپتے ہیں مگر وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ اب آخرت کے بارے میں ان کو تڑپ بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں ان کو شک ہوگا شاید وہاں بھی ہم کو نظر نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل نہیں، مطمئن رہو تم، جیسے تم چمکتے ہوئے چاند کو 14ویں رات کی چاند کو چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں آتی، کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ وہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں، حل تزامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند جو بدر کامل ہوتا ہے، جو مکمل چاند ہوتا ہے، آسمان پر چمکتا ہوتا ہے اور کہیں فضا میں بادل بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ جواب انہوں نے کہا کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے۔ اور بہت ساری حدیثوں میں ہے، لیکن اس دنیا میں وہ اللہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس کائنات میں رہ کر کے ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے، ہمارے بس میں ہی نہیں تھا ہم کس طرح سے پہچان لیتے۔ اور جب نبیوں سے ہٹ کر کے لوگوں نے خدا کو پہچاننا چاہا تو طرح طرح کی گمراہی میں پہنچ گئے۔ کسی نے کہا 33 کروڑ خدا ہے، کسی نے کہا 55 کروڑ ہیں، اور یہ کوئی مطلب غیر علمی بات نہیں ہے۔ غیر علمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مستند بات نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی فلانی قوم ہے جو کہتی ہے 55 کروڑ خدا ہیں۔ چونکہ جب نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے انسان سوچنے لگتا ہے اس کائنات بنانے والا کون ہے، تو ایسی ایسی گمراہیوں میں انسان پھنس گیا کہ ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد کے پیشاب کی جگہ خدا ہے، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں عورت کے پیشاب کی جگہ خدا ہے، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں چوہوں کو یہ خدا ہے، کہ سانپوں کو خدا، کہ زمین کو خدا، پتھروں کو خدا، اپنے ہاتھ سے پتھر بنائیں گے کہ ہمارا خدا ہے۔ وہ پتھر جو کل کو پاؤں کے نیچے تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو تیار کر رہے تھے، اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے تھے، پاؤں کے نیچے تھا، اگلے دن کھڑا کر دیا، کہنے لگا صاحب یہ بن گیا خدا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے۔ بھائی کل تو یہ آپ کے پاؤں کے نیچے تھا، آج اس کے بعد اختیارات کہاں سے آ گئے؟ اور آپ کا کون سا کام یہ کر کے دے گا؟ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے ہوئے ہیں، وہ تمہارے نقلی خدا ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تم نے مانا کیسے ان کو خدا؟ انہیں بنایا کیا ہے دنیا میں؟ کیا چیز ہے ان کے پاس؟ کیا طاقت ہے؟ کیا اختیار ہے؟ لا یخلقوا ذبابا۔ پھر آگے فرمایا مکھی بنانا تو بہت مشکل ہے، اس کا پر بنانا بھی مشکل ہے، اس کا مٹیریل تم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ مکھی جو ساؤنڈ نکالتی ہے اس ساؤنڈ کا سسٹم سمجھنا تمہارے لیے مشکل ہے، مکھی بنانا بہت مشکل۔ پھر فرمایا میری بنائی ہوئی مکھی تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی اگر کوئی چیز کھا جائے تو تمہارے جھوٹے خدا میری مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو تم جو پتھروں کے سامنے جھکتے ہو اپنے سر کو؟ کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ نبیوں سے ہٹ کر کے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کائنات کا بنانے والا کون۔ تو اس دنیا میں رہ کر کے انسان اس کائنات کے خالق کو نہیں پہچان سکتا تھا، اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ کائنات کے خالق کا تعارف کرائیں۔ وہ ہے کون؟ وہ کیسا ہے؟ اس کا مزاج کیسا ہے؟ اس کا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ کائنات چل رہی ہے تو وہ کس طرح سے اس کو چلا رہا ہے؟ تو اللہ کا تعارف کرانا نبیوں کی پہلی ڈیوٹی، پہلی ذمہ داری۔ وہ تعارف بھی اللہ تعالیٰ شان پر نازل کرتے ہیں، اور اس تعارف کرانے میں کوئی نبی بھی اللہ کا ویسا تعارف نہیں کرا سکا جیسا تعارف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ یہ اللہ کا منشا تھا۔ ان پر ایسا کلام نازل نہیں ہوا جیسا محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ وہ کلام جو ان پر نازل ہوا اس میں ملاوٹیں ہو گئی، اس میں خرد برد ہو گیا، وہ اوریجنل شکل میں رہا بھی نہیں دنیا میں۔ خود ان نبیوں نے جو کچھ کہا وہ ریکارڈ میں رہا بھی نہیں دنیا میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا تعارف کرایا قرآن کے ذریعے سے، وہ قرآن سارا محفوظ۔
اپنی زبان سے جو کچھ کہا وہ حدیثیں ساری محفوظ. تو پہلا کام نبیوں کا اللہ کا تعارف کرانا، اس کائنات کے خالق اور مالک کا تعارف کرانا، جس نے یہ ساری باڈی بنائی، جو یہ ساری کائنات بنائے ہوئے، جو ساری کائنات چل رہی ہے، اس کائنات کی چھوٹی سے لے کر بڑی تک کی ساری چیزیں بنائی. انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہماری آنکھوں میں بڑھاپے، جو ہی بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو آنکھوں میں کمزوری شروع ہوتی ہے. ٹھیک، کمزوری شروع ہوتی ہے. اس کمزوری کے علاج کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ان میں سے ایک آسان چھوٹا والا طریقہ ہے سرما استعمال کرو. یہ سرما تبھی تو بنے گا جب اللہ نے کوئی چیز رکھی ہے دنیا میں. کوئی پتھر رکھا ہے، وہ پتھر جو ہے وہ اس کو پیسا جائے گا تو سرما کا کام دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی آئندہ کی کمزوری کا علاج کرنے کے لیے پتھر پہلے سے رکھا ہے. تمہیں سردیاں لگیں گی، ان سردیوں میں تم کو لکڑیاں جلانی ہوں گی، تم لاؤ گے کہاں سے؟ میں نے پہلے جنگل تیار رکھے ہیں. غرض اللہ کا تعارف نبیوں کے ذریعے سے، پہلا کام نبیوں کا یہ تھا. دوسرا بڑا کام جو نبیوں کا تھا، اور وہ اس کام میں جب ہر نبی کا وہ کام اہم تھا تو ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام بھی اہم ہوگا. وہ ہے انسان کو صحیح انسان بنانا. کہتے انسان تو ہے صحیح، اس میں کیا کمی ہے؟ اس کے بعد برین بھی ہے، اس کے بعد آنکھیں بھی ہیں، اس کے بعد عقل، اس کے بعد باڈی بھی ہے، یہ مکان بھی بناتا ہے، ساری چیزیں ہیں. تب انسان کو صحیح انسان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان جب صحیح انسان ہوگا تو فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں، اور انسان جب صحیح انسان نہیں ہوتا تو یہ انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. انسان دوسرے انسانوں کو ایسے ظلم کا شکار بناتا ہے جیسے ظلم کا شکار جانور نہیں بناتے جانوروں کو، وہ بھی انسانی ہے. انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہے جو جانور نہیں کرتے ہیں، وہ بھی انسانی ہوتا ہے. انسان کے ہاتھ میں پاور آئے، اس پاور آنے کے بعد پھر اس کو دوسروں کو ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے. دنیا میں جو قتل کر مزاج رکھنے والے ہیں وہ جب قتل کرتے ہیں ان کو لطف آتا ہے اس میں قتل کرنے میں. بلکہ قاتل ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تب تک پانی کا قطرہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا جب تک ہم کسی کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا نہ دیکھ لیں. قرآن نے کہا کہ انسان جب بگڑتا ہے تو وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام، یہ انسان انسانی شکل میں ہے مگر جانور جیسے، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر. تو نبیوں کا دوسرا بڑا کام جو ہے وہ یہ کہ انسان کو صحیح انسان بنائے. ایک بیٹا ہے، وہ باپ کو کہتا ہے جو کچھ تم نے کیا یہ تمہاری ڈیوٹی تھی، مجھ پر کوئی احسان نہیں. اور دوسرا بیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب میرے باپ کا کیا ہوا ہے. ایک احسان مانتا ہے، دوسرا احسان نہیں مانتا. دوسرا کہتا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. اور دوسرا کہتا ہے نہیں، سب کچھ آپ کا احسان ہے، قدم قدم پر آپ کے احسان کو مانتا ہے وہ. یہ بھی ایک بیٹا ہے اور یہ بھی ایک بیٹا ہے. ایک انسان وہ ہے کہ دوسرے سارے انسان اس سے کان پکڑتے ہیں کہ اس سے خدا بچائے. اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کا رویہ اتنا عمدہ، اتنا اخلاق والا، اتنا نرم مزاجی والا، اتنا اچھا رویہ ہے کہ ہر انسان فخر کرتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا انسان ہی کوئی نہیں. یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے. نبی دنیا میں آتے تھے انسانوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے. ان کا رویہ صحیح ہو جائے. کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. اس مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں. پھر انسانوں میں ان کے اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں. انسانوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، ہزاروں قسمیں ہیں جن کے ساتھ اس انسان کے ساتھ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر کے لوگ بھی ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، اس کے کسٹمر ہیں، اس کے کولیگ ہیں، اس کے افسر ہیں، اس کے ساتھ جن کے ساتھ ان کو ڈیلنگ کرنی وہ لوگ ہیں، اجنبی بھی ہیں، اس کے دشمن بھی ہیں. کس کے ساتھ کیا رویہ بحیثیت انسان کے تمہیں کرنا چاہیے تم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکو گے. اگر تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلے ہوں گے، وہ جاہلانہ فیصلے ہوں گے، وہ ایسے فیصلے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے تمہاری انسانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے نبی دنیا میں آئے تاکہ انسانوں کو صحیح انسان بنائیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم میں کرایا تو اس میں تعارف کراتے ہوئے کہا اس سے زیادہ ہمدرد تمہارا اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ شفقتوں والا اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ بہتر بات بتانے والا تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا، اس سے زیادہ برداشت کرنے والا اور کوئی تمہیں نہیں ہے. تم کو تکلیف ہوگی تو تم کو اس نے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس میرے نبی کو غم ہوتا ہے. ایسا نبی میں تمہارے بھیج رہا ہوں. اس نبی نے انسانوں کا صحیح انسان بنایا. اور کن انسانوں کو؟ جو عرب کے لوگ اتنے جاہل، اتنے جابر، اتنے ظالم قسم کے تھے اس کا ہم پورا تصور بھی نہیں کر سکتے آج. وہ کیسا مزاج تھا ان کا. وہ خوشی محسوس کرتے تھے دوسرے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر. انداز ان کا یہ ہوتا تھا اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اسے دیکھا میں اس کو یہ چیز چھین سکتا ہوں، وہ سیدھے جھپٹ کر حملہ کر دے گا اور اسی چیز چھین لے گا.
ایک آدمی اپنی بکریاں لے کر کے جا رہا ہے، اس نے دیکھا میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، جا کر کے حملہ کرے گا، بکریاں ساری کیوں چھین لگا، تم کون ہو، اور اگر زیادہ بولے گا تو گردن کاٹ دیں گے۔ بالکل جانوروں جیسی زندگی تھی ان کی۔ طاقتور جانور کمزور جانور کو دبوچ لیتا ہے، طاقتور بیل کمزور والے کو جا کر سینگ مارے گا، کوئی نہیں پوچھ سکتا جناب آپ نے سینگ کیوں مارا۔ بڑا والا کتے چھوٹے کتے کو کاٹ لیتا ہے، چھوٹا کتا بول نہیں سکتا جناب آپ نے مجھے کیوں کاٹا۔ بالکل ایسے ہی انسان تھے وہ، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے اپنی بچے کو زندہ زمین میں ڈال دیتے تھے، وہ فخر کرتے تھے میں نے اتنے انسانوں کو مارا ہے۔ شاعری کرتے تو شاعری میں کہتے تھے تم بتاؤ تم نے کتنوں کو مارا، ہم بتائیں گے ہم نے کتنوں کو مارا، اور اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ وہ فخر کرتے تھے تم بتاؤ تم نے کتنی شرابیں پی ہیں، ہم بتائیں گے ہم نے کتنی شرابیں پی ہیں۔ تو مقابلے ہوتے تھے مشاعروں کے اندر، اور اس میں دکھاتے تھے اپنے کارنامے، اور کارنامہ ہوتے تھے ظلم، کارنامے ہوتے تھے جانوروں کی جیسی حرکتیں۔ یہ تھی وہ قوم، اس قوم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے نبی کو بھیجا، ان کو صحیح انسان بنانا تھا، اور نہ صرف انسان بنانا تھا بلکہ دنیا کے تمام قوموں کے لیے ان کو ماڈل بنانا تھا، ایسا نمونہ کہ بھائی ایسے تم انسان بنو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان جاہل، ان جابر، ان ظالم لوگوں کی ایسی تربیت کی، ایسا ان کا مزاج بنایا کہ ان سے زیادہ بہترین قوم اس کائنات میں کوئی نبی، کوئی ریفارمر، کوئی دوسرا شخص پیدا کر نہیں سکا۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کے تمام سکالر اس کو ماننے پہ مجبور ہیں، مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے جیسی بہترین سوسائٹی بنائی تھی اس کائنات میں اور کوئی نہیں بنا سکا ایسے، نہ نبیوں میں، نہ بادشاہوں میں، نہ شاعروں میں، نہ فلاسفروں میں، نہ جنرلوں میں، کوئی شخص ایسا نہیں گزرا ہے جس نے ایسی شاندار سوسائٹی کھڑی کی ہو، اور وسائل کچھ بھی نہیں ہے، سورسز کچھ بھی نہیں ہے، بے یار و مددگار۔ خود ان کی اپنی ذاتی حالت ہے کہ یتیم بچہ ہے، خود ان کی ذاتی حالت یہ ہے کہ ان کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ اس حال میں ان کی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں تھا، اور مزدوریاں کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر بیچنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ہے ان کی زندگی، اپنے باپ کا کوئی ترکہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ماں بھی نہیں ہے، رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں ان کی زندگی سٹارٹ کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ان کے پاس بہت بڑا پیسہ تھا تو انہوں نے پیسے کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، نہیں، بس صرف ایک چیز تھی، وہ کیا؟ عمدہ اخلاق، بہترین رویہ، اتنا بہترین رویہ کہ آگے چل کر جو ان کے دشمن بن گئے وہ دشمن بھی کہتے تھے اس سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ رویہ جو آپ کا تھا وہ ذات آپ کا نمونہ تھا، اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بہتر تمہارے لیے رول ماڈل کوئی نہیں، اس سے زیادہ بہتر تمہارے لیے نمونہ کوئی نہیں۔ تم آگے چل کر حکمراں بنو گے، اس سے زیادہ بہتر حکمراں تم کو نظر نہیں آئے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جس وقت 12 لاکھ مربع میل پر چل رہی تھی، اس وقت بھی حضور کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، اور آپ نے کبھی حکومت کے بل بوتے پر دولتیں جمع کر کے اپنے گھر والوں کو نہیں کھلایا۔ اس حال میں وہ حکمران دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہ بیان کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی تھی کہ اللہ کے نبی اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ انہوں نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس بند رکھی تھی، کیونکہ گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، گھر والوں کے لیے تھوڑا سا راشن لانا تھا، وہ گھر والوں کے لیے راشن لایا گیا، آپ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس بند رکھی۔ یہ 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات کا عالم ہے، ان کی حالت یہ ہے۔ تو 12 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی ہے، عراق کی سرحد سے لے کر کے شام تک ان کی حکومت چل رہی تھی، مکہ مکرمہ ان کے کنٹرول میں، یمن ان کے کنٹرول میں، مدینہ اور آس پاس کے سارے علاقے کا، تبوک تک کا ان کا ملک چل رہا تھا، قومیں ان کے اقتدار میں تھی، مضبوط سیاسی طاقت بن چکے تھے، باہر کی طاقتیں حملہ کرتے ہوئے ڈر جاتی تھی کہ شاید اب نہیں کر سکیں گے، ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکیں گے، اور ایک نے کوشش کی تھی تو جنگ تبوک میں وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر مقابلے کے لیے آئے بھی نہیں، اتنی طاقت آ چکی تھی آپ کے پاس۔ 70,000 فوج لے کر گئے تھے جب شام کا مقابلہ کرنا تھا عیسائیوں کے ساتھ، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 30,000 فوج، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70,000 فوج لے کر کے گئے، یعنی اتنا پاور آ چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود گھر کی حالت کیا تھی کہ حضور کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، کھانے کا انتظام نہیں۔ جب کھانے کا کئی دن جب گزر گئے تو آپ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس بھیجی کہ اور تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پیسہ میرے پاس نہیں ہے، یہ زرہ میں بھیج دیتا ہوں، اس کے بدلے میں راشن بھیجو۔ اور راشن اس نے بھیجا تھا جو وشک، آج کے کشمیر میں ہم نے تو دیکھا بھی نہیں وہ وشک کیسا ہوتا ہے، اس کی روٹیاں کیسی کھائی جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ حکمران،
طاقت کے بل بوتے پر کسی کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا، اخیر میں جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور بیمار تھے، اور بیماری کے دنوں میں ایک دفعہ روضے اپنے حجرے مبارکہ سے آئے ممبر پر، اور ممبر پر تشریف رکھ کر کے آپ نے فرمایا، اگر میرے ذریعے سے کسی پر کبھی کوئی ظلم ہوا ہو تو یہی مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص مجھ سے مطالبہ کرے گا آپ نے مجھ پر زیادتی کی تھی، یہی بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہ لگا حضرت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ لگا فلاں جگہ میں تھے، ہم لائن آپ کر رہے تھے، اس لائن کرنے میں آپ نے جو راؤنڈ لگایا اور لائن کرتے کرتے آپ نے مجھے ڈنڈے سے کہا ذرا پیچھے ہٹو، تو میں پیچھے ہٹ گیا، مگر وہ جو ڈنڈا آپ نے میری پیٹ پر مارا تھا اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ نے کیوں مارا تھا مجھے ڈنڈا؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور بدلہ لے لو، میں نے تمہیں ڈنڈے سے پیچھے کہا تھا ہٹنے کو، بالکل ایسے ہی جیسے پولیس کا افسر اپنے ماتحت پولیس والوں کو لائن میں کھڑا کرے گا، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ، تم ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، جوتا تمہارا ٹھیک نہیں، تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ان کو پیچھے ذرا یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ ذرا، تو جو پیٹ پر ان کا ڈنڈا لگا اسے کوئی درد نہیں ہوا، اسے کوئی چوٹ نہیں لگی، اسے کوئی زخم بھی نہیں لگا، لیکن صحابی نے مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور بدلہ لے لو۔ دنیا کا کون سا حکمران یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ ذرا سا پاور آ جائے ہاتھ میں، ذرا سا سٹار لگ جائے، ذرا سا ڈنڈا ہاتھ میں آ جائے، انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا حضرت جس وقت آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا اتفاق سے میرا پیٹ اس وقت ننگا تھا، ننگے پیٹ پر آپ کا ڈنڈا مجھے لگا تھا، اب اگر میں اسی طرح سے ماروں گا تو آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، اس وقت بدلہ برابر نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، میں کپڑا ہٹاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کپڑا ہٹایا اور وہ صحابی سامنے جھکے اور آپ کے مبارک پیٹ پر بوسہ لیا کہ اللہ حضرت مجھے تھوڑا ہی بدلہ لینا تھا، میں تو چاہتا تھا کسی طرح سے آپ کے جسم عطر کے ساتھ میں ٹچ کر جاؤں، بس اتنا چاہتا تھا۔ کون سا دنیا کا حکمران ایسا ہوگا؟ دولت انسان کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس دولت سے عیاشیاں کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے دوسرے لوگ مصیبت زدہ ہیں، فاقے لگ رہے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سڑکوں پر ہیں، وہ پھٹے ہوئے، وہ سڑکوں سے اٹھا کر گندی چیزیں کھانے بھی مجبور ہیں، لیکن اس دولت والے کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دولت والا بدل جائے گا اس کے بعد اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اسراف پر، عیاشی پر نہیں، اس کو خوشی ہوتی ہے غریبوں کے کھلانے پر، اس کو خوشی ہوتی ہے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے پر۔ اللہ کے نبی نے یہ رویہ اختیار کیا تھا، یہی تربیت کی تھی کہ دولت مند جو ہیں وہ کھلانے والے بنے، لوٹنے والے نہ بنے، دولت مند جو ہیں وہ عیاشوں والے نہ بنے، فحاشی والے نہ بنے، فضول خرچی والے نہ بنے۔ ایک دفعہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا ایک ملک میں، تو وہ ورلڈ کپ کرکٹ کا ورلڈ کپ تھا شاید، 5 اسٹار ہوٹلوں میں پلیئروں کو ٹھہرایا گیا، 2 کروڑ روپے ایک پلیئر پر خرچ ہوا، اور 5 اسٹار ہوٹل کے نیچے کچھ لوگ وہ اوپر سے وہ جو بوتلیں پھینکتے تھے، وہ جو کھانا اور بریڈ پھینکتے تھے، وہ نیچے اٹھا کر کے کھاتے تھے۔ تو ایک انسان کے ساتھ یہ رویہ ہو رہا، کروڑوں روپے ان پر خرچ ہو رہا ہے، اور اسی میں نیچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی نے یہ رویہ ختم کیا، انہوں نے کہا دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ تم ایسا سلوک اختیار کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جو خود پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس لیے بہت سارے صحابہ تب تک کھاتے ہی نہیں تھے جب تک معلوم نہ کریں گے ہمارے سارے پڑوسیوں کے یہاں کھانا پہنچ گیا یا نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ یہ بنایا تھا اللہ کے نبی نے معاشرہ، یہ بنائی تھی سوسائٹی، اس طرح سے انسانوں کو صحیح انسان بنایا تھا۔ انسان کی زندگی میں ایک اہم ترین معاملہ ہے اس کا رویہ۔ ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ ہم اپنے رویے سے اپنے ہمدرد انسان کو اپنا دشمن بنا سکتے ہیں، اور اپنے رویے کے ذریعے سے اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کو رویہ صحیح کرنا سکھایا کہ دیکھو تم پر کبھی زیادتی ہو سکتی ہے، تم یہاں سے انتقام لینے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہو، میں اس وقت انتقام نہیں لینا، اسے معاف کر کے دکھانا۔ اگر تم انتقام لینے کی پوزیشن میں آ گئے اور تم نے انتقام لے لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلا والا انسان تمہارے انتقام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ مصیبت زدہ ہو جائے۔ تم نے انتقام لیا اس سے، تمہارے دل کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، تم کو بڑی خوشی ہوئی، میں نے مزہ چکھا دیا اس کو، مگر اس کے دل میں تمہاری نفرت آ جائے گی، اس کے دل میں تمہارے لیے بددعائیں نکلیں گی، وہ کوسے گا تمہیں۔ اس کے مقابلے میں تو اس کو معاف کر کے دکھاؤ، اس کی زبان پر تمہارے حق میں دعائیں نکلیں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہمیں، وہ نہیں، یہ صرف سکھایا نہیں، خود کر کے دکھایا۔ چنانچہ حضور کے خطرناک ترین دشمنوں میں سے ایک شخص کا نام تھا سہیل، یہ مکے کے سرداروں میں سے تھے،
اور شاعری بھی کرتے تھے اور بڑے لیڈر قسم کے تھے, تقریر بھی بہت زبردست کرتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں تک بولتے رہتے تھے. یہ ایسا شخص تھا جو کبھی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو جاتا تھا, پوری رات حضور کے خلاف بولتا رہتا تھا. ایسا انسان تھا سہیل بن عمرو, شاعری بھی کرتا تھا حضور کے خلاف اور فحش اشعار بھی کہتا تھا. جنگ بدر میں مقابلے میں آیا تو گرفتار ہو گیا, اور گرفتار ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ سہیل بن عمرو ہے نا, وہ بڑا لیڈر, وہ آپ کے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں, وہ سن نہیں پاتے ہیں اس کی باتیں, کتنی زہریلی باتیں, کتنی تکلیف دہ باتیں, کتنی توہین آمیز باتیں آپ کے متعلق وہ کہتا ہے, ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی ہیں. میں اور تو نہیں کچھ کہوں گا کیونکہ وہ تو اس وقت جنگی قیدی ہے اور جنگی قیدیوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اب میں اتنی گزارش کروں گا, تھوڑی سی اس کی زبان کاٹ دیں گے تاکہ وہ بول نہ سکے. حضور فرمایا ہرگز نہیں, بالکل نہیں. کہ لگا نہیں یا رسول آپ مان لیں, آپ اجازت دے دیجئے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں بالکل نہیں. حضرت عمر بہت اصرار کرتے رہے, حضور نے اجازت نہیں دی. بہرحال ایک وقت آیا, یہ لوگ جیل سے رہا ہو گئے, رہا ہونے بعد چلا گیا واپس. وہ وہاں سے اگلے سال جب جنگ پھر آئی اور مکہ والوں نے پھر مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تو سہیل پھر آ گیا اور احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی حضور کی شان کے خلاف. حضرت عمر نے عرض کیا, میں نے پچھلے سال کہا تھا اس کے بارے میں, اجازت نہیں دی, دیکھ لیجئے تقریر کیا ہو رہی ہے اور آپ کی شان کے خلاف. میں نے عرض کیا تھا یلمونک وشوز میں کیا کرائیں, دیکھیے کیا کیا بول رہا ہے یہ سہیل بن عمرو ہے. اس کے بعد 2 سال کے بعد اور آ گیا. 2 سال کے بعد آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا. اس ایگریمنٹ میں نمائندگی کرنے کے لیے یہی سہیل آیا. اس کے لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل کے ساتھ آخر میں بات کرنے کے لیے سہیل آیا, اور سہیل کے ساتھ بات چیت ہو گئی. جب وہ آپس میں ایگریمنٹ بالکل آخری مرحلوں پر پہنچا, اب اس کو ڈاکومنٹ بنانا, اس کی دستاویز بنانی ہے, تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا, علی لکھو, ہمارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا یہ کیا لکھا, رحمان الرحیم, ایسے مانا رحمان الرحیم, تی لکھی ہوئی آج اس لکھا, وہی لکھیے جو آج تک لکھتے تھے ہم. کہا چلو وہی لکھتے ہیں. کیا لکھنا ہے, انہوں نے کہا بسمی اللہم. انہوں نے کہا حضور نے کہا چلو یہ لکھتے ہیں. اس کے بعد حضور نے لکھوایا, لکھو جی, ھذا ما قاضاہ محمد رسول اللہ, یہ وہ ناجنگ معاہدہ ہے, یہ وہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ وہ ہے جو آپس میں طے ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور مکے کے قریش کے درمیان. اسے فوراً ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگا یہ کیا لکھا ہے, یہ رسول اللہ, ہم تھوڑے آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں. انہوں نے کہا پھر کہا رسول اللہ کا لفظ کاٹیے آپ, ہم آپ کو مانتے ہی نہیں رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے ہیں, بخاری میں حدیث موجود ہے, سیرت کی تمام کتابوں میں واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا مٹا دو رسول اللہ. انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا نام مٹاؤں گا, رسول اللہ کا لفظ, یہ تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ کے رسول اللہ ہونے کا انکار کرنا ہوا. کراس لگانے کا مطلب غلطی ہو گئی, تو میں تو نہیں کراس لگا سکتا. وہاں بخاری میں الفاظ ہیں لا امحوک ابدا, یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کے نام کے ساتھ یہ نہیں لگا سکتا. حضور نبی علیہ السلام لاؤ مجھے دے دو قلم. آپ نے قلم لیا اور رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا. اور رسول اللہ کا لفظ کاٹنے, یہ کون ہر درمی ہے, وہی سہیل ہے. اس کی ہر درمی کی بنا پر آپ نے رسول اللہ کا لفظ کاٹ لیا. ہو گیا معاہدہ. وہ خوش ہو کر واپس چلا گیا. مکے والوں کا دیکھا میں نے معاہدہ کر لو, ساری اپنی شرطیں منوا لی اور واپس جانے پہ مجبور کر دیا. ان کا نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ میں نے کٹوا دیا, مجبور کیا میں نے ان کو عبداللہ لکھنے پر. انہوں نے لکھا تھا محمد رسول اللہ, میں نے لکھوایا محمد ابن عبداللہ. رسول اللہ کا کاٹ ہی مکے میں خوشیاں منائی گئی. یہ ہے وہ شخص, اس کا کردار یہ ہے. مکے میں تقریریں کرتا رہا وہ. بہرحال 2 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا, مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد جو وہاں کے خطرناک ترین دشمن تھے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی تھی, ان کی لسٹ لگائی گئی. یہ خطرناک لوگ ہیں, ان خطرناک لوگوں کو خطرناک سزا دی جائے گی. صحابہ جا کے دیکھتے ہیں سہیل کا نام اس میں ہے یا نہیں, اس میں سہیل کا نام نہیں ہے. جو وہ خطرناک تھے انہوں نے اگر حضور کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچائی, حضور نے کہا میں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. اگر کسی مسلمان کو انہوں نے تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ, وہ تو قانون ہے, لیکن میری ذات کے ساتھ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو نہیں. سہیل نے جو کچھ کیا میری ذات کے ساتھ کیا, اس لیے میں اسے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. صحابہ بار بار جا کر دیکھتے ہیں لسٹ میں سہیل کا نام کیوں نہیں ہے, نام نہیں. کسی نے جا کر عرض بھی کیا یا رسول اللہ سہیل کا نام شاید چھوٹ گیا, وہ تو بڑا ظالم انسان ہے, وہ آپ کے خلاف تقریریں کرتا تھا, اس نے آپ کا لفظ رسول اللہ کٹوایا ہے, یہ ساری خرابیاں اس کی ہیں, اس کا نام بھی اس لسٹ میں آنا چاہیے, اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. حضور فرمایا نہیں. صحابہ نے اصرار بھی کیا مگر آپ نے تو قبول نہیں فرمایا. مکہ مکرمہ کے بعد پھر آگے ایک سفر میں حضور گئے, وہاں سے جب واپس آئے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اسی سہیل کو ہدیے میں بھیج دیا.
اس کا رویہ کیا ہے اور حضور کا رویہ یہ. اب جب وہ 100 اونٹ حضور کے پاس کے ذریعے سے پہنچے تو سہیل اس سے پوچھتا بھائی یہ کس کے لیے اونٹ ہیں؟ کہ آپ کے لیے. یہ کس نے بھیجے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ صاحب. انہوں نے کہا تم نادان ہو، میں ان کا دشمن، ان کے خلاف تقریریں کرنے والا. بدر میں ان کا مقابلے میں، احد میں ان کے مقابلے میں، حدیبیہ میں نے ان کا نام کٹوایا تھا. آج بھی میں اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو میرے لیے کیسے وہ ہدیہ بھیجیں گے؟ میں تو ان کا خون کا پیاسا رہا ہوں، تو میرے لیے ہدیہ نہیں، تم کو دھوکہ لگ گیا. کہنے لگا جی نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، آپ کے لیے بھیجا ہے. سہیل کہتا ہے نہیں صحیح بتاؤ میرے لیے کیوں بھیجیں گے وہ؟ میں تو ان کا مخالف ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ہی کے لیے بھیجا ہے. تو سہیل بے اختیار ہو کر کھڑا ہو گیا. تو کھڑے ہو کر کے کہتا ہے محمد تمہاری تلوار مجھے جھکا نہ سکی مگر تمہارے اخلاق نے مجھے ختم کر دیا، میں ٹک نہیں سکتا تمہارے سامنے. چنانچہ اس نے اونٹ اندر لیے اور سیدھے جا کر حضور کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی، بہت غلطیاں ہو گئی، بہت نادانی ہو گئی، میں پہچان نہ سکا آپ کو. آپ کا رویہ اتنا اچھا میرے ساتھ، جبکہ میرے لیے قتل کا وارنٹ نکلنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے ہدیہ بھیجا 100 اونٹ. اور ابو بکر اور عمر کو نہیں دیے 100 اونٹ اس سفر میں. مدینے کے ان بڑے بڑے صحابہ جن کی قربانیاں تھیں ان کو نہیں دیے، اس کو دے دیے. بلکہ بعض صحابہ کے ذہنوں میں شکایت بھی پیدا ہو گئی تھی کہ عجیب بات ہے، جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ تو ہم، اور آج جب مال تقسیم کر رہے ہیں تو دے رہے ہیں ان کو جو کل تک ہمارے دشمن تھے، آج بھی کچھ ہمارے دشمن ہیں ان کو مال دے رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ کسی صحابی نے کہا بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16,000 اونٹ تقسیم کیے اور ہم کو کچھ نہیں دیا. ساری زندگی ہماری ہوگی ان کا حمایت کرتے کرتے اور ان کی مدد کرتے کرتے، اور آج جب مال تقسیم ہو رہا تھا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. دیا تو سارا ان کافروں کو دیا جو کل تک کافر تھے، آج مسلمان. کچھ ان میں سے اب بھی کافر ہی ہیں، ان کو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دے رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. حضور نبی علیہ السلام نے سنا یہ، اور سننے کے بعد پھر ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جہاں یہ واقعہ پیش آیا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جیرانہ. وہاں آج بھی لوگ عمرہ کرتے ہیں. وہاں سے جیرانہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا. حنین کی جنگ سے واپس آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. قبیلہ حوازن بڑا طاقتور قبیلہ تھا. اس قبیلے کا جب ان کو شکست ہو گئی، ان کے تقریباً 6,000 آدمی گرفتار ہو گئے. تقریباً